أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بر محمد و آل محمد. بانیان کی صفحہ اعزا بچھائی، خرچ اخراجات، ان کے مرحومین کی مغفرت، ان کی دعاؤں کی قبولیت، اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بڑی اہم شخصیات میرے بعد پڑھنے والی ہیں. انتہائی مختصراً حدیث قصہ کا حکم ہوا ہے. میرے بعد علامہ آفتاب جوادی صاحب، بڑی علمی شخصیت، بہت بڑا سرمایہ ملت جعفریہ کا، اور ان کے بعد انتہائی عظیم مصائب خان نکی عمران جعفری صاحب، وہ ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھیں گے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سب پنڈال میں تشریف لے آئیں، ان مہمانوں کو سنیں کہ وہ آپ کو مقصد کربلا، ہدف کربلا اور مصائب کربلا آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس وقت پوری دنیا کربلا کی طرف متوجہ ہے، کربلا کی طرف رخ ہے ہر انسان کا. جہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے اسے آج پتہ چلا ہے کوئی حسین ہے جس نے ہماری نجات کے لیے قربانی دی ہے. آج ہر انسان بیدار ہے. اس لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین. آج انسان زندہ ہوا ہے، متوجہ ہوا ہے. آپ انتہائی عام مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار فرمائے. ایک صلوات پڑھیں تاکہ حدیث کے ساتھ شروع کروں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر کبھی کسی محفل میں مزید موقع ملا اس حدیث قصہ کا ترجمہ بھی کروں گا. یہ حدیث قصہ ایک چادر کا تذکرہ ہے، اور چادر کوئی عام چادر نہیں ہے، چادر تطہیر ہے. چادر تطہیر اس چادر کو کہتے ہیں جس کی طہارت کی گواہی خود قرآن دے دے. توجہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا دو باتیں ہیں، ایک لفظ ہے اس میں حدیث، دوسرا ہے قصہ. حدیث یعنی پاک پیغمبر نے، نبی کریم نے، تمام نبیوں کے سردار نبی نے اپنی بیٹی سیدہ کی چادر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. توجہ ہے. وہ ساری گفتگو اس حدیث قصہ کے اندر ہے. میں عربی میں پڑھوں گا مختصراً 5-7 منٹ کے اندر، تاکہ یہ وقت عبادت میں بھی شمار ہو جائے. حدیث قصہ بھی پڑھ لوں اور میرے بعد آنے والے
جو ہیں وہ بھی ان سے آپ استفادہ کر سکیں. ایک مرتبہ پھر صلوات تلاوت فرمائیں. اچھا، حدیث ہم تک کس نے پہنچائی؟ یہ جو حدیث ہے، حدیث مبارکہ، پاک پیغمبر کی اہم ترین حدیث، یہ ہم تک پہنچائی ہے پاک پیغمبر کے صحابی ہیں. اور قریب سے آپ کو تعارف کرواؤں، وہ صحابی جو سب سے پہلے زائر قبر امام حسین ہیں، توجہ ہے، وہ اس صحابی نے اس حدیث قصہ کو نقل فرمایا ہے کہ پاک پیغمبر گھر میں بیٹھے تھے، چادر کا تذکرہ ہوا، چادر منگوائی، کہا میری بیٹی میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اپنی چادر یمنی چادر عنایت فرمائیے تاکہ اس چادر کے نیچے میں آرام کروں. یکے بعد دیگرے تمام ہستیاں گھر میں آتی گئیں، لیکن ہر ہستی نے یہی کہا کہ اے سیدہ، آج اس گھر میں کائنات کے علت غائی رسول تشریف فرما ہیں، ان کی خوشبو آ رہی ہے، کدھر تشریف فرما ہیں؟ بی بی پاک نے اشارہ فرمایا کہ یہاں پر حجرہ عبادت میں آرام فرما رہے ہیں. تو مولا علی علیہ السلام نے سلام کیا، آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ، کیا اس چادر کے نیچے آنے کی مجھے بھی اجازت ہے؟ توجہ ہے آپ کی. ان سے پہلے جناب حسنین آئے، انہوں نے اجازت مانگی، چادر کے نیچے آ گئے. جناب حسنین کا اپنے نانا کے ساتھ آرام کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، نواسے اپنے نانا کے ساتھ آرام کرتے ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب کا چادر کے نیچے آنا اور پوچھنا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے اس چادر کے نیچے آ جاؤں. جب پاک پیغمبر کے اس چادر کے نیچے آنا اور تمام ہستیوں کا جمع ہو جانا، جناب سیدہ نے دیکھا کہ اس حال میں یہ سب ہستیاں چادر کے نیچے اکٹھی ہیں، آج میرے گھر میں کوئی اہم واقعہ رونما ہونے والا ہے. توجہ ہے، کوئی خاص واقعہ رونما ہونے والا ہے، لہذا کیوں نہ میں بھی اس چادر کے نیچے چلی جاؤں. اب جناب سیدہ جیسے ہی گئی، سوال کیا، اپنے نانا کو سلام کیا، نانا جان آپ پر میرا سلام ہو، کیا مجھے بھی اجازت ہے اس چادر تطہیر کے نیچے آ جاؤں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ آپ بھی آ جائیں اس چادر کے نیچے، آپ ہی کی وجہ سے تو ہم اس چادر کے نیچے آئے ہیں. توجہ ہے آپ کی. جیسے ہی چادر کے نیچے یہ 5 ہستیاں اکٹھی ہو گئیں، تو پھر ایک مرتبہ پاک پیغمبر نے چادر کے ایک کونے سے پکڑ کر کہا کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ جو چادر کے نیچے ہیں پوری کائنات میں نے نظر دوڑائی ہے، مجھے کوئی اپنی اہل بیت نظر نہیں آئی، یہی میری اہل بیت ہے. توجہ ہے نا جی آپ کی. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وحامتی، اے میرے اللہ یہی میرے حامی ہیں، میرے دین کو چلانے والے، میرے دین پہ قربان ہونے والے یہی ہیں. جب پاک پیغمبر یہ ارشاد فرما چکے نا ساری باتیں، جب ارشاد فرما چکے تو اس وقت حضرت جبرائیل امین کو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل جلدی سے جا اس چادر کی تصدیق میں یہ آیت لے کر جا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے میرے رسول میں چاہتا ہوں تمہاری اہل بیت کو اس طرح ہر رجس سے، ہر منکرات سے، ہر رجس سے اس طرح دور کر دوں جس طرح پاک اور صاف اور طیب و طاہر کرنے کا حق ہے. توجہ ہے نا جی آپ کی. یعنی اس لیے اس چادر کو کہتے ہیں چادر تطہیر. اب آپ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں تاکہ میں حدیث کے ساتھ بسم اللہ علیہ محمد وعلیہ ایک جاگتی آنکھوں سے پڑھیں تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ آپ بعد میں آنے والوں کو بھی سنیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلیہ. چونکہ علامہ صاحب آ چکے ہیں پنڈال میں، ایک ایسی صلوات پڑھیں وہ سمجھیں کہ شاہ صاحب نے انہیں کہیں تنگ تو نہیں کر دیا، پڑھنے کے قابل نہیں رہے، سننے کے قابل نہیں رہے. توجہ ہے آپ کی. محمد وعلیہ محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری انہو قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم أن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو مع والديك تحت الكساء صلوات بر محمد وآل محمد فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي ويا خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا أبتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم ورجسا وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومأذن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها صلوات پر محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا
فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويحثك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي ثانيا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام فزنا وفاز والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شیعتنا ومحبینا. پاک پیغمبر نے اس حدیث سے قصہ کے آخر میں توجہ ہے آپ کی. ترجمہ وہ تھا جو میں نے آپ کو سنا دیا ایک جملے میں. آخر میں نچوڑ آپ کو بتانے لگا ہوں. پاک پیغمبر نے اس پورے حدیث قصہ کا جو لب لباب تھا اس کی فضیلت اور اہمیت عام ہستی نے پوچھی نہیں. مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر یہ حدیث قصہ روئے عرض میں کہیں پڑھی جائے اور کا وہاں پر آپ کے محب اور ماننے والے بیٹھے ہوں تو پھر اس کا اجر کیا ہے؟ توجہ ہے. تو پاک پیغمبر نے فرمایا وہاں پر ہمارے محب اور ہمارے شیعہ توجہ ہے نا جی آپ یعنی شیعہ نے علی ابن ابی طالب اور ہمارے محب یعنی جو بھی ان سے محبت رکھتے ہیں سنی ہیں وہابی ہیں دیوبندی ہیں اہل مسلک کسی بھی مکتب سے ان کا تعلق ہے مجلس میں آ گئے ہیں تو وہ محب ہیں. توجہ ہے نا جی آپ محبت رکھتے ہیں عشق رکھتے ہیں اہل بیت رسول کا. وہ آ گئے ہیں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے علی جب تک وہ اٹھ کر نہیں جاتے اپنے اپنے گھروں میں نہیں پہنچ جاتے اس وقت تک ملائکہ اس محفل میں نازل ہوں گے ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے الا ان یتفرقوا. اور پھر فرمایا کہ وہاں پر کچھ محب بیٹھے ہوں پاک پیغمبر نے دعا فرمائی آل رسول نے آمین کہی آپ بھی آمین کہیں تاکہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں. توجہ ہے یہ دعائیں یہ ہیں جو آپ کے لیے دعائیں فرمائیں. وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا وفیہم محموم الا وفرج اللہ ہما. اگر وہاں پر کوئی درد بھرا کوئی پریشان حال بیٹھا ہو اے میرے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ولا مغموم الا وکشف اللہ غما. اگر کوئی دنیا کے غم میں دنیا کی تکلیفوں میں مبتلا ہو تو اے میرے اللہ اس کی تکلیفوں کو دور فرما دے. ولا طالب حاجت الا وقضى له حاجتا. اگر وہاں پر کوئی حاجت مند بیٹھا ہو تو اے میرے پالنے والے اس کی حاجتوں کو پورا فرما دے. فقال علی علیہ السلام اذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبہ. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بانیان صف اعضاء کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ پرسہ ہمیشہ چلتا رہے. ان گھروں کو اللہ تعالیٰ آباد رکھے ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ذاکرین علماء کا پڑھا اور سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ جزاک اللہ.
مولانا سید اسد عباس نقوی شاہ صاحب نے اس پاک مجلس اعزاز کا آغاز تلاوت کلام پاک اور حدیث کے ساتھ سے کیا ہے۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ نہایت واجب الاحترام مولانا آفتاب حیدر جوابدی صاحب زیب منبر ہو چکے ہیں اور کچھ لمحوں بعد وہ انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ جو مومنین باہر کھڑے ہوئے ہیں اور کسی ڈیوٹی سے منسلک نہیں ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ جلد سے جلد پنڈال کے اندر تشریف لیں۔ پڑھنے والے واجب الاحترام زیب منبر ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل کہ واجب الاحترام زیب منبر ہوں، مختصراً شاہ صاحب حاضری بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں صرف 2 یا 3 شعر پڑھ کے میں منبر واجب الاحترام کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ مولا ہے آیتوں کا مقدر، حسین کی باتیں، توجہ کیجئے گا 2 یا 3 شعر پڑھنے ہیں۔ آیتوں کا مقدر، حسین کی باتیں ہیں۔ آیتوں کا مقدر حسین کی باتیں ہیں۔ آیتوں کا مقدر، حسین کی باتیں، لکھی ہے لوح کے اوپر حسین کی باتیں ہیں۔ آیتوں کا مقدر، حسین کی باتیں۔ شعر قابل غور ہے۔ طویل سجدوں کا شاید یہی سبب ہے رسول، طویل سجدوں کا شاید یہی سبب ہے رسول، خدا سے کرتے تھے شب بر حسین کی باتیں ہیں۔ آیتوں ہیں آیت، طویل سجدوں کا شاید یہی سبب ہے رسول، طویل سجدوں کا شاید یہی سبب ہے رسول، خدا سے کرتے تھے شب بر حسین کی باتیں ہیں۔ آیتوں کا مقدر، حسین کی باتیں۔ شعر قابل غور ہے۔ زمین پہ لاتا ہے پیغام کبریا جبریل، زمین پہ لاتا ہے پیغام کبریا جبریل، فلک پہ کرتا ہے جا کر حسین کی باتیں ہیں۔ آیتوں کا مقدر، حسین کی باتیں، خدا تمہاری نمازیں قبول کر لے گا، خدا تمہاری نمازیں قبول کر لے گا، کرو مصلی بچھا کر حسین کی باتیں ہیں۔ آیتوں کا مقدر، حسین کی باتیں۔ بہت ہی قابل توجہ شعر ہے۔ میں اس لیے بھی تو قائم کے انتظار میں ہوں، میں اس لیے بھی تو قائم کے انتظار
سنائیں گے علی اصغر حسین کی باتیں ہیں آیتوں کا مقدر. میری حاضری کا یہ آخری شعر ہے، اس کے بعد ممبر واجب الاحترام کے حوالے. وہ کربلا کی تمنا کرے نہ کیوں محسن، وہ کربلا کی تمنا کرے نہ کیوں محسن. سنیے فیضان اکثر حسین کی باتیں ہیں آیتوں کا مقدر، حسین کی باتیں. درود بر محمد و اہل بیت محمد. اب آپ کے سامنے میرے نہایت ہی واجب الاحترام بہت ہی علمی شخصیت، ہمارے فقہ جعفریہ کا اساتذہ جناب علامہ آفتاب حیدر جوادی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے، اور محترم کے فوراً بعد حرف آخر پہ جناب علامہ نقی عمران جعفری صاحب مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، باواز بلند نعرہ حیدری بر محمد و اہل بیت محمد صلوات.